أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ محترم امیر صاحب اور قابل صد احترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، میری تقریر کا عنوان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مبلغ کامل۔ اللہ تعالیٰ نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام کو کامل فرمایا اور رہتی دنیا تک اس ازلی و ابدی تعلیم کو انسانیت کی ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا، اور اس تعلیم کو تمام زمانوں میں بنی نوع انسان تک پہنچاتے چلے جانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کی ایک عظیم ذمہ داری قرار دیا۔ سو تلاوت کردہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے رسول، جو کچھ بھی تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچاتا چلا جا۔ اس فریضہ تبلیغ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ اگر تو نے یہ فریضہ سر انجام نہ دیا تو گویا تو نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہی نہیں۔ فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ راہ ہے تو کٹھن، مگر میں خود تجھے لوگوں کے منصوبوں اور تدبیروں سے بچاؤں گا، اور یاد رکھیو کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے میدان میں حکمت اور موعظہ حسنہ سے اچھے انداز میں نصیحت کرنے کی تلقین بھی فرمائی۔ اس ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے بنیادی اصول کیا بیان فرمائے، سمندر کو کوزے میں بند فرما دیا۔ اور سیرت نبوی پر نظر دوڑانے سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے ہر میدان میں انہی اصول سے روشنی حاصل کر کے حکمت اور بہترین نصیحت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے انسانیت کے دل جیتنے کا معجزہ دکھایا۔ سب سے پہلے جب یا ایھا المدثر قم فانذر کا حکم ہوا تو خفیہ طور پر تبلیغ شروع فرمائی۔ آپ مختلف لوگوں سے علیحدہ علیحدہ ملتے، مکے کے علاوہ طائف کے بعض لوگوں کو بھی پیغام پہنچایا۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی عقبہ نامی گھاٹی میں خفیہ طور پر بیعت لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے 2 دفعہ 40 لوگوں کو کھانے پر مدعو کر کے بھی پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ جب آپ کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے الفاظ میں اعلانیہ تبلیغ کرنے کا حکم ملا تو کوہ صفا پر چڑھ کر قبیلہ آل غالب، لوئی، آل مرہ، آل کلاب اور قصی کے لوگوں کو بلایا اور بتایا کہ مجھے اللہ نے تمہارے لیے کھلا کھلا ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں اور مختلف قبائل کے رؤساء کو نہ صرف تبلیغی خطوط لکھے بلکہ خطوط پہنچانے کے لیے مختلف صحابہ کو مقرر بھی فرمایا
جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر بڑی دلیری کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان تبلیغ میں کبھی بھی حکمت اور موعظہ حسنہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ آئیے اب ذرا تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں کہ تبلیغ کے مقدس فریضے کی انجام دہی کے واسطے ہمارے جان سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے طریق اختیار فرمائے۔ سامعین کرام، سب سے اہم ذریعہ دعا ہی ہے، کیونکہ ہدایت دینا کسی انسان کے بس میں نہیں، صرف ایک ہی سچا ہادی ہے اور وہ ہمارا پیارا اور زندہ خدا ہے۔ اس لیے دعا کے ہتھیار سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر فائدہ اٹھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہوں یا حضرت عمر بن خطاب ہوں، اسی دعا کا ہی تو ثمر تھے۔ مکے کے سنگ دل ہوں یا مدینے کے باسی، اسی دعا کے ذریعے ہی تو رام ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ ماضی میں مشرف با اسلام ہونے والی ہر روح کی طرح مستقبل میں اسلام کی دولت بے بہا سے دل کی دنیا سجانے والے دراصل اسی فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہی تو ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بنا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا۔ سو دعا ایسا بنیادی اور ضروری ہتھیار ہے جو تبلیغ سے پہلے بھی استعمال کرنا ہوتا ہے اور بیعت کے بعد بھی استعمال کرتے رہنا پڑتا ہے، کیونکہ صراط مستقیم پا لینے کے بعد بھی انسان شیطان کے نرغے میں آ سکتا ہے، اور سوائے اسی رحیم و کریم کی دستگیری کے صراط مستقیم پر قائم رہنا ہرگز ممکن نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہی ہتھیار ہے جس کو ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مسلسل دعا کرتے رہنا آسان کام نہیں۔ جہاں تک ہمارا پیغام نہیں بھی پہنچ سکتا، جن لوگوں کو ہم بات سمجھا نہیں سکتے، جن لوگوں کے سوالات کے جواب دینا ہماری وسعت علمی سے باہر ہوتا ہے، اللہ جب ان کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو دعا قبول کر کے خود ان کی رہنمائی کے سامان پیدا کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو خواب کے ذریعے بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ تبلیغ کے لیے دوسرا ذریعہ عمل صالح ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اس سے بہتر قول کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح بھی کرے۔ یعنی یہی عمل صالح تھا جس نے حضرت صدیق اکبر کے قلب مطہر پر اپنے پیارے کی مہر صداقت ثبت کر دی تھی۔ یہی عمل صالح ہی تھا جس نے صحابہ کے دلوں پر اس طور سے اثر کیا کہ ان کے واسطے راہ حق میں جانے قربان کر دینا بھی ایک عظیم سعادت بن گیا۔ عمل صالح نے انہیں فرش سے عرش تک پہنچا دیا اور خاک کو سونے کی ڈلیوں میں بدل دیا۔ سو عمل صالح کے بغیر نہ ہماری زبان میں اثر پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہم دنیا کو آقائے دو جہاں کے قدموں میں لا سکتے ہیں۔ تبلیغ کا تیسرا ذریعہ قرآن کریم پڑھ کر سنانا ہے، جو نیک دلوں کے واسطے حکم شفا کا رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اپنی بہن سے سورہ طٰہٰ کی چند آیات سن کر موم ہوا۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے قرآن سن کر مسلمانوں کو پناہ دے دی، اہل قریش کو خالی ہاتھ لوٹا دیا اور اسلام بھی قبول کیا۔ نجاشی صداقت محمدی کا قائل ہو گیا اور کہا کہ اگر مہمات شاہی مہلت دیتی تو میں خود عرب کو جاتا اور اس شاہ عرب کا چاکر بنتا۔ کندہ کے وفد کے سامنے
سرکار دو عالم نے اور قبیلہ ہمدان کے سامنے حضرت علی شیر خدا نے قرآن ہی تو پڑھ کر سنایا تھا جس نے ان کے دل کی دنیا ہی بدل دی اور وہ محمد عربی کی غلامی پا گئے۔ تبلیغ کا چوتھا ذریعہ اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش کرنا ہے۔ سامعین اکرام، عیسائیوں یا یہودیوں کو تبلیغ کرتے ہوئے ہم میں سے بعض لوگ شروع میں ہی موجودہ بائبل کے تضادات یا اس میں راہ پا جانے والی غیر معقول تعلیمات کو پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان غیر مسلموں کے دل میں دکھ اور مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ طریق مناسب نہیں۔ اگر سوال و جواب کے دوران ان موضوعات پہ بات کرنا ناگزیر ہو تو ضرور حقائق بیان کرنے چاہیے، ورنہ گفتگو کے ابتدا میں ہی دوسروں پر حملہ کرنا ہرگز مناسب نہیں، بلکہ اس کی بجائے اسلام کی خوبصورت تعلیمات پیش کرنی چاہیے۔ سردار اقسم بن صفی، حضرت ابو ذر غفاری اور قبیلہ دوس کے سردار طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ اسلام کی خوبصورت تعلیم سن کر ہی اسلام لائے تھے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات پیش کرنا تبلیغ کا ایک عظیم طریق ہے، کیونکہ تبلیغ سے مراد ہی اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق تبلیغ کا پانچواں ذریعہ ہے کہ ان جگہوں پر جا کر تبلیغ کی جائے جہاں لوگ اکٹھے ہوتے رہتے ہوں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا خاندان شیب ابی طالب میں محصور تھا، آپ اس وقت بھی مکہ میں آنے جانے والے تجارتی قافلوں اور عمرہ و حج کے لیے آنے والے لوگوں کے پاس جا کر انہیں تبلیغ فرماتے تھے۔ مکہ کے نواح میں عکاظ، ذوالمجاز اور مجنہ کے مقامات پر میلوں کا انعقاد ہوا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میلوں میں جا کر تبلیغ فرمایا کرتے۔ ایک دفعہ طائف جا کر 3 بھائیوں یعنی کنانہ، عبد یالیل، مسعود اور حبیب کو بھی تبلیغ کی۔ جب اوس قبیلے کے لوگ قبیلہ خزرج کے خلاف قریش سے مدد مانگنے مکہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جا کر ان کو بھی تبلیغ کی۔ اسی طرح 10 سال تک حج کے موقع پر حاجیوں کے خیموں میں جا کر ان کو تبلیغ فرماتے رہے۔ تبلیغ کا چھٹا ذریعہ رشتہ داری یا تعلق داری کو استعمال کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ازرہ کے وفد کو اسی طرح تبلیغ کی۔ جب انہوں نے قصی بن کلاب کے بھائی ہونے کے ناطے آپ سے رحمی قرابت داری کا اظہار کیا تو آپ نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا، انہیں تبلیغ کی اور وہ اسلام قبول کر کے واپس لوٹے۔ تبلیغ کا 7واں ذریعہ نو مبائین کی تربیت کر کے انہی سے ان کے خاندان میں تبلیغ کا کام لینا ہے۔ ہجرت سے قبل انصار مدینہ میں سے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر دین سیکھتے اور مدینے واپس جا کر اپنے اہل خانہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی تبلیغ کرتے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے آنے والوں میں سے ہی 12 نقیب مقرر فرمائے، یہاں تک کہ مدینے کے ہر محلے میں آپ کے جان نثاروں کا ایک گروہ بن گیا۔ اسی طرح قضاء قبیلے کا ایک وفد آیا اور دین سیکھ کر واپس گیا اور اپنے ماحول میں تبلیغ شروع کر دی۔ بس سنت نبوی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نو مبائین کو تبلیغ میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ تبلیغ کا 8واں ذریعہ تبلیغی خطوط ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور رؤساء کو تبلیغی خطوط بھجوائے۔ رومی حاکم فروہ بن عمرو جذامی نے اسلام قبول کیا۔ نجاشی شاہ حبشہ نے میرے آقا کا خط آنکھوں سے لگایا، تخت سے نیچے اترے، زمین پر بیٹھے، اپنے اسلام کا اعلان کیا اور کہا کہ اگر مجھے طاقت ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ مدینے پہنچنے کے بعد آپ نے اہل نجران کو ایک تبلیغی خط لکھا تھا، جس کے نتیجے میں اہل نجران کا پہلا وفد سن 10 نبوی کو مکے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیغام سن کر اسلام قبول کر لیا۔ سنت نبوی کی پیروی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی تبلیغ اور تربیت کے واسطے خطوط بھیجنے کا طریق اختیار فرمایا اور تبلیغی خطوط کو تبلیغ اسلام کے 5 کارخانوں
میں سے ایک کارخانہ یعنی ایک ذریعہ قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی خطوط ہمارے لیے بیش بہا رہنما اصول سمیٹے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یعنی مشترک اقدار سے بات شروع کرنا، لوگوں کی عزت نفس اور دنیوی مقام کا لحاظ رکھنا، تبشیر کے علاوہ انذار بھی کرنا اور جرأت و بہادری سے بات کرنا۔ مقوقس شاہ مصر اور ہرقل کیسر روم کی طرف بھیجے گئے خطوط میں آیت تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کے حوالے سے مشترک اقدار کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیسر روم کو جب تبلیغی خط لکھا تو اسے اس کے لقب عظیم الروم سے مخاطب فرمایا۔ خطوط میں والسلام علی من اتبع الہدیٰ کے الفاظ میں بشارت دی، جبکہ اسلم تسلم کے الفاظ میں انذار بھی فرمایا۔ یہی طریق ہمارے خالق نے قرآن کریم میں اختیار فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر کا لقب عطا فرمایا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی جہاں اسلام کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے، وہیں یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کو رد کر کے آپ لوگ کن کن مسائل کا شکار ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کو سوچنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سنت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، ضلالت کے روگ کا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں، ان سے مذہب کی نسبت کوئی کچھ نہیں کہتا کہ شاید یہ ناراض ہو جائیں یا مجھ سے ہنسی ٹھٹھا ہو، مگر صحابہ کرام کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اسلام کے ذوف کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو خط لکھ دیا۔ اس وقت ایسا مہذبانہ زمانہ بھی نہیں تھا، نہ یہ امن کی صورت۔ صحابہ نے ان خطوط کو پہنچایا اور برسر دربار اپنے عقائد کو کھول کر بیان کیا۔ معزز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، سیرت نبوی کے مطابق تبلیغ کا نواں ذریعہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ مل کر کھانا دلوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ قریبیوں کی مخالفت اجنبی لوگوں کی مخالفت سے مختلف ہوتی ہے۔ تعلق داری کی وجہ سے پیغام سارے کنبے کو پہنچتا ہے، اور سارے لوگ تو انکار نہیں کر دیتے، بلکہ کوئی نہ کوئی تو ضرور صداقت کو قبول کر ہی لیا کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ان سے رابطہ رکھنا آسان ہوتا ہے اور فالو اپ میں مشکل نہیں ہوتا۔ تبلیغ کے لیے 10واں ذریعہ یہ ہے کہ باقاعدگی سے ایسے پروگرام منعقد کیے جاتے رہیں جن میں غیر مذاہب کے لوگوں کو سوال کرنے کا موقع ملتا رہے۔ مدینے میں یہود اکثر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب مرحم فرماتے تھے۔ ایک دفعہ مدینے میں یہود کی دستگاہ بیت المدراس جا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی۔ تبلیغ کے لیے ضروری اخلاق جو سنت نبوی سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کئی دفعہ تبلیغ میں بڑی محنت کرنے کے بعد بھی کسی غلطی سے سب کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے تبلیغ کے لیے کچھ اخلاق بہت ضروری ہیں جن کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ تبلیغ کے لیے پہلا خلق صبر و تحمل سے دوسرے کی بات سننا اور اپنی بات دلی محبت سے بیان کرنا ہے۔ قبیلہ سعد بن بکر کے نمائندے زمام بن ثعلبہ نے قسم دے کر بڑی سختی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے۔ آپ نے بڑے صبر اور تحمل سے جواب عنایت فرمائے، اور وہ نہ صرف خود ایمان لے آئے بلکہ اپنے قبیلے والوں کو بھی اسلام کا پیغام پہنچایا۔ تبلیغ کے لیے دوسرا خلق محبت اور حسن سلوک ہے۔ یمامہ کے سردار ثمامہ بن آسال کو گرفتار کر کے جب مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن مسلسل اس کے پاس آ کر پوچھتے کہ بتا تیرا کیا خیال ہے، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ وہ یہی جواب دیتے کہ میری رائے اچھی ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ احسان کرنے والے ہیں۔ تیسرے دن آپ نے انہیں آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ اس احسان کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک قریبی نخلستان میں گئے، غسل کیا،
واپس مسجد نبوی میں آ کر کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفد تجیب جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لایا تو ان کی واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انعام و اکرام کے ساتھ رخصت کیا۔ اسی طرح حاتم طائی کی بیٹی کو اور اس کے بھائی عدی بن حاتم طائی کے ساتھ بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سلوک فرمایا، جس کے نتیجے میں وہ اسلام قبول کر کے واپس لوٹے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تیر تاثیر محبت کا خطا جاتا نہیں، تیر تاثیر محبت کا خطا جاتا نہیں، تیر اندازو نہ سست ہونا اس میں زینہار۔ سامعین اکرام، تبلیغ کی کامیابی کے لیے تیسرا عظیم خلق عفو و درگزر ہے۔ ہمارے شفیق و کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوے سے ہمیں یہ سبق دیا کہ عفو و درگزر سے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ فتح عظیم یعنی فتح مکہ کے موقع پر درگزر کرنے کے نتیجے میں ہی بہت سے لوگ ایمان لے آئے تھے۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے موقع پر جب آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور ایک دشمن نے آپ کی تلوار ہی آپ پر سونت لی اور کہا کہ اے محمد بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، تو توکل کے اس شہزادے نے بڑے توکل سے کہا اللہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور پوچھا کہ اب تجھے کون بچائے گا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہی تو بچا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور یہی عمل اس کے اسلام لانے کا باعث بن گیا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوڑا پھینکنے والی عورت کا بیمار پڑنا اور آپ کا اسے معاف فرما کر عیادت کے لیے تشریف لے جانا اس عورت کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا۔ تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو حقیر یا غیر اہم نہ سمجھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی پر عتبہ اور شیبہ کے انگور کے باغ میں ان کے عیسائی غلام عداس کو تبلیغ کی اور اس نے نبی کی تصدیق کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا تھا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے اس لڑکے کو دعوت اسلام دی۔ اس کے والد نے کہا بچے ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس پر بچے نے اسلام قبول کیا اور تھوڑے ہی دیر میں فوت ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے خیبر کا محاصرہ کیا تو ایک یہودی لڑکا بکریاں چراتا ہوا ادھر آ نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بھی تبلیغ کی اور وہ مسلمان ہوا۔ بس کبھی یہ بات ذہن میں نہ لائیں کہ ہم نے امیروں کو یا کسی خاص قوم کو تبلیغ کرنی ہے اور کمزوروں کو تبلیغ نہ بھی کی جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ تبلیغ کے لیے جس آخری خلق کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دوسرے کی شخصیت کا مطالعہ کرنا، یعنی مخاطب کے مزاج سے شناسائی حاصل کرنا، اس کے سوالات کے پس منظر میں چھپے ہوئے سوالات معلوم کرنا، یہ معلوم کرنا کہ اس کی دلچسپی کے موضوعات کیا ہیں، اس کی علمی سطح کیا ہے، وہ معاشرے کے کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا ہے، پھر ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے گفتگو کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کی سوچنے سمجھنے کی استطاعت کے مطابق بات کیا کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عوام، متوسط اور امراء۔ عوام عموماً کم فہم ہوتے ہیں، ان کی سمجھ موٹی ہوتی ہے، ان کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ امراء نازک مزاج ہوتے ہیں، جلد گھبرا جاتے ہیں۔ مگر اوسط درجے کے لوگ زیادہ تر یہ گروہ اس قابل ہوتا ہے کہ ان کو تبلیغ کی جاوے، وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے مزاج میں وہ تعلی اور تکبر اور نزاکت بھی نہیں ہوتی جو امراء کے مزاج میں ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانا بہت مشکل نہیں ہوتا۔ عزیز سامعین کرام، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دور میں مسلمانوں کے حقیقی اسلام سے دور ہونے اور تعلیمات اسلامیہ سے برگشتہ ہونے کی خبر دی، لیکن یہ نوید بھی سنائی
کہ اس وقت اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرما کر اسلام کی ڈوبتی ناؤ کو پار لگا دے گا۔ اس کا نا خدا دوبارہ شریعت محمدی کو قائم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے تا وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کی اشاعت کی تخم ریزی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لیکن اس کی وسیع اشاعت تو بعد میں ہوئی۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام نے شریعت محمدی کو تو دوبارہ قائم فرمایا، لیکن اسلام کی حقیقی تعلیم کی تبلیغ آپ کی جماعت کی ذمہ داری ہے۔ خلفائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں اس مقدس فریضے کو انجام دیتے رہے، اور ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بھی دامے درمے قدمے سخنے نہ صرف خود علم تبلیغ بلند کیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم سب کو گاہے بگاہے تبلیغ اسلام کی طرف توجہ بھی دلاتے رہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، اگر ایک روح بھی تیرے ذریعے ہدایت پا جائے تو یہ نعمت تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ آئیں آگے بڑھیں اور ہم سب امام وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دین و دنیا کما لیں۔ آئیں تبلیغ کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ انعام سے فیض یاب ہو جائیں۔ یہ مت خیال کریں کہ باہر نکل کر تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنے اخلاق سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ اخلاق کے ذریعے تبلیغ تو ضرور ہوتی ہے، لیکن کیا ہمارے اخلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہیں؟ ہمارے آقا جن کا خلق ہی قرآن تھا، آپ نے تو تبلیغ کے واسطے تن من دھن کی بازی لگا رکھی تھی۔ یہ بھی دل سے بات نکال دیں کہ تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب وقت آئے گا تو خود ہی اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کو یہی جواب دیا تھا کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا بھائی جاؤ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سالوں کے لیے ارض مقدس حرام کر دی۔ اور دوسری بات یہ کہ خواہ غلبہ ہو بھی جائے، جو کہ ہو کر رہے گا، لیکن تبلیغ سے منہ پھیرنے والے تبلیغ کی برکت سے تو محروم ہی رہیں گے۔ آخر پہ اپنے نوجوانوں سے درد دل کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر خوب تبلیغ کریں، لیکن وہ تبلیغ ہونی چاہیے، وہ تبلیغ ہونی چاہیے، وہ تبلیغ ہونی چاہیے۔ اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اور مباحثوں سے نہ کبھی کامیابی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ مناظروں میں بجائے حق جاننے کے اپنی انا حائل ہو جاتی ہے۔ تبلیغ اس طرح کریں جس طرح امام وقت فرما رہے ہیں، اور زیادہ وقت دعاؤں میں صرف کریں، اور اس میدان میں سیرت نبوی کو سامنے رکھیں تاکہ ہم غلبہ اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ جزاک اللہ۔